بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ جو عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں کو استعمال کر کے وقت سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 9 رمضان المبارک 1447 ہجری، دوسری طرف 27 فروری 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے کچھ طریقے۔ معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات ہوگی، اور یہ جو طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتنے آسان، اتنے سادہ ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے لیے نہ تو کوئی بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان پر کوئی اخراجات آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ان میں ایک پہلا طریقہ ہے مسجد میں نماز کے انتظار میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اگر نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، توبہ استغفار کرے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور صرف اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی جماعت کھڑی ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اللہم صلی علیہ۔ یا اللہ، یہ تیرا بندہ جو مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کو بخش دے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اے رب کائنات اس پر برکتیں نازل فرما۔ اور دوسرا فائدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کر کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اللہ کے فرشتے اس کا اجر و ثواب نمازی کی حیثیت سے لکھ رہے۔ اسی طرح ماہ سیام میں وقت سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا طریقہ، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت۔ اور تلاوت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، 2 باتیں بلکہ ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تلاوت زبان سے ہوتی ہے، یہ جو قرآن مجید سامنے رکھ کے اوپر نظر دوڑاتے رہنا نا، اس سے تلاوت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، تلاوت کے لیے آواز کو بلند کرنا شرط نہیں، بلکہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ تلاوت اس انداز سے کریں کہ دوسروں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، موسم زیادہ گرم نہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ اپنا آپ محسوس کرواتا ہے۔ جب آپ بلند آواز سے تلاوت کریں گے، آپ زیادہ تلاوت نہیں کر سکیں گے، تھک جائیں گے،
لہذا آواز اونچی کیے بغیر بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف لام میم اپنی زبان سے ادا کیا، اللہ نے 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی۔ پھر اس ماہ صیام میں فائدہ اٹھانے کا تیسرا طریقہ، ہمیں اس بات کا احساس نہیں، تقریباً ہم میں سے ہر مرد ہر عورت سحری کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ 5 نہیں تو 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ہم 5-10 منٹ کے لیے بیدار نہیں ہوتے، ہمارا وہ وقت گھنٹوں کے حساب سے ہوتا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ تو پکا ہے، بے شک تھوڑا وقت ہی صحیح۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے۔ اس وقت بے شک 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن اپنے اللہ کے حضور تخلیے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگیے۔ جنت میں داخلہ بعد کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لیں تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ افطاری سے پہلے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا روزے دار سحری کھانے سے لے کر افطار کرنے تک جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ چوتھا طریقہ ہے۔ میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تقریباً ہر جمعے نہیں تو دوسرے جمعے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا، میں نے آخری مرتبہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کب کی ہے؟ اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کچھ عرصے کے بعد قبول کرتے ہیں، یا پھر رب کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کی دعا کے عوض آنے والی آفت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہ ہو تو قیامت والے دن اس کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، وہ اس کے لیے خاص اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اسی طریقے سے ماہ صیام سے فائدہ اٹھانے کا 5واں طریقہ، فرائض کی پابندی تو کرنی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور نوافل سے مراد صرف نفلی نماز ہی نہیں، نوافل کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر زیادہ جیب اجازت نہیں دیتی، روزانہ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رب کائنات فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے سامنے سجدے کرے۔ چھٹا وسیلہ، چھٹا ذریعہ اس ماہ صیام سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کا وہ کیا ہے کہ اپنی زبان پر اپنے اللہ کا ہر وقت شکر رکھیں۔ یاد رکھیے، آپ نے بھی آزما کر دیکھا ہوگا، یہ بھی ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ کچھ لوگ ہیں، ابھی چند دن پہلے مجھ سے سوال آیا، کہتے ہیں جی ایک آدمی ہے، اس کو رب کائنات نے نعمتیں بے شمار دی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے مر گیا، کچھ بھی نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں کرتے ہو، کہتا ہے مجھے نظر نہ کہیں لگ جائے۔ حدیث مبارکہ اس کے الٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ
ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، رب کائنات عرش سے اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ راضی ہو گیا۔ تو چھٹا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ یہ بھی ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ اگر شکر ادا کرنے کے حوالے سے دل کے اندر کوئی کھٹکا پیدا ہو تو اپنے سے برے حالات کے لوگوں کو دیکھ لیجئے گا، خود بخود آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا موجود بھی ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، چلو میں نام لے لیتا ہوں، صدر پاکستان، اس کی دعوت پر ایک آدمی گیا تو کہتے میرے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھ دیے گئے اور صدر صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی روٹی، بے مشکل 3 یا 4 لقمے، بھنڈی کے 5 نہیں تو 6 ٹکڑے اور 4 یا 5 چمچ چاول۔ میرے ذہن میں تھا کہ صدر پاکستان ہے، ٹھیک ٹھاک کھائے گا۔ تو میں نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ کا کھانا صرف یہی ہے، اس نے کہا میں اس سے زیادہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، میں اگر یہاں نام لوں تو آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے۔ ایک بندہ ہے روزانہ صبح اٹھ کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی نہیں، کئی ہزار کھرب پتی ہے، دولت کا شمار ہی کوئی نہیں، لیکن روزانہ اسے اٹھتے ہی 4 گھنٹوں کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ اس کے جسم کا پیشاب پخانہ خارج نہیں ہوتا، ڈاکٹر اسپیشل مشین کے ذریعے اس کے جسم کا فاسد مواد خارج کرتے ہیں۔ سب کہو الحمدللہ۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو بھی یہ جو 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، بہت ساری دے سکتا ہوں، ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو الحمدللہ صرف مال و دولت پر ہی نہیں، صحت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بینک کا مالک ہے، وہ رات کو سوتا ہے، صبح 4 بندے اس کو اس کے بستر سے اٹھاتے ہیں، پورے جسم کے جوڑوں کے اندر اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، جبکہ کھرب پتی آدمی ہے۔ اسی طریقے سے 7واں طریقہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، اس ماہ صیام سے فائدہ اٹھانے کا، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ظہر کے بعد، عصر کے بعد اپنے گھر میں قرآن کے ایک حلقے کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا داخل تو تب ہوگا جب وہاں سے نکلے گا، ہم تو نکلنے نہیں دیتے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ گھر کے ہر فرد نے حلقہ بنا کے اکٹھے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہو؟ خیر و برکت کیوں نازل نہ ہو جب گھر کے اندر قرآن کے حلقے قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے 8واں طریقہ میں بغیر کسی جھجک کے یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا ان معزز مکرم خواتین کو جو اس ماہ صیام میں اتنی بڑی قربانی پیش کرتی ہیں جو ہم مرد کبھی نہیں پیش کر سکتے۔ اب ایک عورت سحری بھی بنائے، افطاری بھی بنائے، لیکن اس کو اجر و ثواب بھی نہ ملے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری آواز خواتین بھی سن رہی ہیں، سحری بناتے ہوئے، افطاری بناتے ہوئے آپ نے ایک ایسا کام کرنا ہے جس پر آپ کا خرچہ کوئی نہیں آئے گا، محنت کوئی نہیں لگے گی۔ وہ کیا؟ آپ نے صرف نیت یہ کرنی ہے کہ یہ سحری اور یہ افطاری روزہ داروں کے لیے ہے، رب کائنات مجھے اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ اس عورت کا سحری بنانا، افطاری بنانا اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون اپنی کسی مسئلے کی وجہ سے، میں وضاحت نہیں کر سکتا، اپنے کسی جسمانی مسئلے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج روزے دار نہیں، روزہ جنہوں نے نہیں رکھا وہ روزے داروں سے زیادہ اجر لے گئے۔ اب جو خاتون اس نیت سے سحری بنائے کہ میرے گھر کے 8 افراد ہیں، 8 افراد روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میری غلطیاں سختیاں معاف فرمائیں گے، 8 افراد افطاری کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے گناہ معاف کریں گے، میرا ایمان ہے جتنا اجر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو دیں گے اتنا 8 کا اجر اللہ تعالیٰ اس اکیلی خاتون کو دیں گے۔ اسی طریقے سے اس ماہ سیام سے فائدہ اٹھانے کا نواں طریقہ، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنے پر قیمت کوئی نہیں خرچ آتی، مشقت کوئی نہیں اٹھتی۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ 10واں طریقہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ صحابہ جمع تھے، سوال کر دیا، فرمایا بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، فرمایا آج کھانا کسی مسکین کو کس نے کھلایا ہے؟ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ صدیق کائنات نے ہاتھ کھڑا کر دیا، پھر پوچھا آج کسی کے جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ صدیق کائنات اکیلے نے پھر اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ فرمایا سنو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ مجھے بتائیے ان 4 کاموں پر کتنا خرچہ آتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے۔ ماہ سیام ہے، فائدہ اٹھائیے۔ اسی طرح 11واں طریقہ، قرآن پر تدبر کریں۔ تدبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک سورہ مبارکہ لے لیں، کوئی ایک پارہ قرآن کا لے لیں اور اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ میں نے پورے رمضان میں اس کو سمجھنا ہے، اس کے مضامین پر غور کرنا ہے۔ باقی ہم جیسے لوگ موجود ہیں، کہیں سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ بتائیے یہ فلاں سورہ مبارکہ کی فلاں آیت مبارکہ ہے، اس کا ذرا مفہوم واضح کر دیجیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے 12واں طریقہ جو کہ انتہائی زیادہ آسان ہے، کیا اپنی ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر 13واں طریقہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 7 آدمی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ خفیہ صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ 14واں طریقہ، نماز تراویح کا اہتمام کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے امام کے ساتھ اور امام کے ساتھ ہی قیام سے فارغ ہو جاتا ہے، تراویح پڑھ کے 9 سوا 9 بجے 10 بجے گھر جا کے سو جاتا ہے، رب کائنات ساری رات قیام کرنے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ کوئی محنت، کوئی مشقت بہت زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے 15واں طریقہ، اپنی زبان کو اپنے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر وقت تر رکھیے۔ کڈو سعودیاں نو گالاں جنیاں کڈیاں جا سکدیاں جے، لیکن ان لوگوں کا ایک کلچر ہے، اگر کوئی غلطی کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیے، بچہ چلتا چلتا گر جاتا تھا، ماں، دادی، نانی، چچی، تائی، ہمسائی
کوئی بھی عورت چلتی چلتی دیکھ کر بچہ گر گیا زبان سے کیا نکلا؟ اچھی، کچھ بگڑتا ہے؟ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، درود شریف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مجھے بتائیے اس پر کیا خرچ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی بنائیے اس موسم میں۔ اسی طریقے سے 16واں طریقہ، کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اس ماہ مقدس میں کنجروں کے گانوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ 2 حدیثیں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص موسیقی سنتا ہے قیامت کے روز سیسا پلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ہمیں بدبخت صوفیوں نے یہ سبق دیا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہے، پیو مرے تو اتنے کنجراں دے گانے لایا کرو۔ پھر کوئی لگاتا بھئی پیو نو اسالے ثواب کرنے واسطے پھر گانے لایا کرو؟ موسیقی جو روح کی غذا ہے۔ قرآن کہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو، سود کو، جوئے کو، موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ عین ممکن ہے رب کائنات ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنا دیں۔ ہم چاہیں تو اس مصیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ 17واں طریقہ، ہمیں دین سیکھنے کا کسی نے ڈھنگ ہی نہیں بتایا۔ یاد رکھیے، قرآن نے اصول بنایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو اہل علم سے جا کر سوال کرو۔ آپ رمضان میں تہیہ کر لیں، میں نے روزانہ ایک شرعی سوال پوچھنا ہے۔ ایک مہینے میں کتنے سوال بھائیو؟ 30 سوال جب ایک مہینے میں کریں گے تو کتنا دین سیکھیں گے آپ؟ کوئی مشکل ہے؟ نماز کا سوال کر لیا، روزے کا کر لیا، زکوٰۃ کا کر لیا، حلال و حرام کا کر لیا، نکاح طلاق کا سوال کر لیا، خرید و فروخت کے مسائل کا سوال کر لیا، قرآن کے حوالے سے کوئی سوال اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے 18واں طریقہ جو کہ ہمیں قرآن نے بتایا وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو غنیمت جانیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر انشاءاللہ اپنے وقت پر میں بات کروں گا، ہمارے ہاں 27ویں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آخری عشرہ وہ سارے کا سارا غنیمت ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ تو اس رات سے فائدہ اٹھائیے آخری عشرے میں۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے میں اور آپ تہیہ کریں کہ میں نے آخری عشرہ ٹکا کے عبادت کرنی ہے، شاید اسی بہانے رب کائنات میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ 19واں طریقہ جو کہ بغیر کسی خرچے کے ہے، بغیر کسی محنت کے ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہر بندہ مسجد کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور کئی بد نصیب ایسے ہیں جو اس مہینے میں بھی نہیں آتے۔ کچھ نہیں بگڑتا، آئیں بھائی جان نماز پڑھیں۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا جا میں نہیں آتا، زیادہ سے یہ کہ تو چل میں آیا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، زیادہ سے یہی ہوگا نا۔ کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، آپ اسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میرے بھائی جہنم کا سودا کر رہے ہو، غلط راستے پر چل رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، پیار محبت کے ساتھ منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ 19واں طریقہ ہے اس موسم سے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا۔ اسی طریقے سے 20واں جو آج کے ہمارے جمعے کا آخری طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے بذات خود نیکی کی۔ تہیہ کر لیں، روز میں نے ایک نیکی خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کو 20 طریقے بتائے ماہ صیام
ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔